شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دور تبلیغ اور اپنا دور نبوت جب دنیا کے اندر انہوں نے گزارا، چلتے چلتے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب قدوس نے زندہ زمین سے آسمان تک اٹھا لیا. زمین کا میدان عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھ جانے کے بعد نبوت سے خالی ہو گیا، تبلیغ اور تقریر سے، وعظ اور نصیحت سے خالی ہو گیا. جب زمین سے نبوت کا وجود اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے اٹھ جانے کے بعد پھر جہالت، تاریکی، ظلمت اور اندھیرے، ضلالت اور گمراہی کا پھر وہاں ڈیرا لگ جاتا ہے. جس زمین کے خطے پر اللہ کے پیغمبر کا وجود ہوتا ہے اس خطے کے اندر اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، عدل اور انصاف ہوتا ہے، موسم کے اندر بہار ہوتی ہے، خزاں کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا. لیکن جب نبوت کا وجود اٹھ جاتا ہے زمین سے تو اس کے بعد بربریت بھی اس کے بعد آتی ہے، جبریت بھی اس کے بعد آتی ہے، ظلم و ستم کا بازار بھی اس کے بعد گرم ہوتا ہے، لوٹ اور کھسوٹ کا بازار بھی اس کے بعد گرم ہوتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جب زمین کے اندر میدان خالی ہوتا ہے تو تقریباً 6 صدیاں گزرتی ہیں. 6 صدیوں تک کوئی پیغمبر اور کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پر تبلیغ کرنے والا نہیں آیا. پھر دیکھیں کہ جو قومیں، جو قبیلے، جو انسان 6 صدیوں تک پیغمبر کے دیکھنے سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے اندر کتنی کتنی زیادتیاں اور کتنے گناہ اور کتنی لغزش، کتنی گمراہی، کتنی ذلت، کتنی رسوائی پیدا ہوتی ہے. جب نبی سمجھانے والا نہ ہو، پیغمبر واعظ کرنے والا موجود نہ ہو تو پھر ظلمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین کے اندر جہاں بھی کوئی آدمی نظر مارتا اسے خزاں ہی نظر آئی، بہار کا نام. موسم کو دیکھو تو خزاں کا نمونہ، انسان کو دیکھو تو خزاں کا نمونہ.
حتیٰ کہ چرند ہے یا پرند ہے خزاں کا نمونہ بنتے ہوئے جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر پہاڑ بھی خزاں کا نمونہ، زمین بھی خزاں کا نمونہ، حصہ ہے یا خطہ ہے، جزو ہے یا جزر ہے، جہاں جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں خزاں ہی خزاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد بہار دنیا والوں نے دیکھی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے ارادہ کیا جب 6 صدیوں تک دنیا کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، بے انصافی ہے، امیر آدمی غریب کو کھائے جا رہا ہے، زور آور بے زور کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم جوشی کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس ظلم قدے کے اندر ہم نے زمین کے اندر بہار لے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے کس چیز کا فیصلہ کیا؟ کہ دنیا والوں نے خزاں کا منہ کافی عرصہ دیکھا ہے، آسمان والوں نے خزاں کافی دیکھی ہے، انسانوں نے خزاں کافی دیکھی ہے، جنات نے خزاں کا نمونہ دیکھا، انسان نے خزاں کا نمونہ دیکھا، پہاڑ نے خزاں کا نمونہ دیکھا، موسم نے خزاں کا نمونہ دیکھا، سورج نے خزاں کا نمونہ دیکھا، چاند نے خزاں کا نمونہ دیکھا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں آج چاند کو بھی بہار دکھائیں گے، پہاڑ کو بھی بہار دکھائیں گے، زمین کو بھی بہار دکھائیں گے، عرش برین کو بھی بہار دکھائیں گے، چرند کو بھی بہار دکھائیں گے، حتیٰ کہ انسان ہے یا حیوان ہے، خاکی ہے یا علوی ہے یا سفلی ہے، جو جو مخلوقات دنیا میں ہے یا آسمان کے اوپر رہتی ہے، زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، تحت الثری کے اندر رہتی ہے، 7 زمینوں کے نیچے ہے یا 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ دنیا اور آسمان والوں کو بہار کا منہ دکھانا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بہار آتی ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ وہ بہار کس مہینے میں آئی ہے؟ جس مہینے میں ہم جا رہے ہیں اسی کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا معنی بھی بنتا ہے، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی، اول کا معنی پہلی۔ اللہ فرماتے ہیں ربیع الاول ایسی بہار اس ماہ انور مقدس میں آئے گی کہ اولی ہوگی، اس جیسی بہار کسی نبی کے دور میں کسی امتی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ اگر بہار دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد الرسول اللہ کا وجود سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے محمد کے وجود کے اندر میری بہار ہی بہار ہے، اس میں خزاں کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہذا دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، دنیا کے حالات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں جب وجود آیا بہار محمد کا۔ چونکہ آیا بہار لے کے، اللہ کریم فرماتے او کائنات والو اس بہار کی جس نے قدر نہ کی پھر وہ محروم ہی محروم رہے گا رحمت کا قطرہ اس کے مقدر میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتاب او تورات والے ہو، انجیل والے ہو، زبور والے ہو، جن جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، جن قوموں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آیا ہوا تھا وہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ اللہ فرماتے او کتاب والو سن لو میرا پیغام، سن لو میرا پیغام، سن لو کہ آؤ میں تمہیں بتلا رہا ہوں قد جاءکم رسولنا
تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے بہار لے کے آیا رسولنا، جو رسول آیا وہ ہمارا رسول ہے، اور جو ہمارا رسول آتا ہے وہ بہار لے کے آتا ہے۔ دنیا کے اندر پہلے بہار نہیں ہوتی، جب نبی نبوت لے کے آتا ہے، رسالت لے کے آتا ہے، تو پھر زمین پر بہار آ جاتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہو کتاب والو یہودیو، تمہارے پاس خزاں ہے، تمہارے پاس خزاں ہے، اور میں تمہارے ساتھ اب بہار کو لے آنا چاہتا ہوں۔ آؤ میرا اعلان سن لو کہ جس آدمی نے بدبختی سے نکلنا ہے، خزاں سے نکلنا ہے، ذلت اور رسوائی ضلالت گمراہی سے نکلنا ہے، وہ آئے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ بہار محمد میں داخل ہوگا تو ذلت ختم ہو جائے گی، ظلمت ختم ہو جائے گی، گمراہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یبین لکم علی فترہ، او کائنات والے ہو، یہ بہار جو آ رہی ہے، چونکہ تمہاری عادت ہے ایک رسول آتا ہے اور تم کہتے ہو اس کو چھوڑو اگلے کی سوچو۔ کس کی سوچو؟ یہودیوں کی عادت تھی نا، کیونکہ اس زمانے کے اندر بعض اوقات 300 نبی ایک دن میں آیا کرتا تھا اللہ کی طرف سے پیغام لے کے، لیکن ہر نبی کو اس کی قوم جھٹلا دیا کرتی تھی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ وہابی ہے، اس کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے پیروں فقیروں کا منکر ہے۔ قوم کی جس طرح عادات ہوتی ہیں، اپنے اپنے زمانے کے مطابق وہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اپنے زمانے اور رواج کے مطابق پیغمبروں کو جھوٹا کر کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ ایک کو وہ جھٹلاتے، اللہ دوسرا بھیج دیتا، تیسرا بھیج دیتا، چوتھا بھیج دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں پہلے کی عادت اور رواج کے مطابق مت کہ تم یہ سمجھو کہ یہ رسول آیا ہے، چلو اس کو نہیں مانتے تو اگلا آنے والا اس کو مان لیں گے۔ اللہ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہتا ہے یبین لکم علی فترہ، تمہارا خیال ہو کہ کوئی رسول دوسرا آئے گا تو اس کی بات مانیں گے، اس کو چھوڑو، اس کی بات نہیں مانتے۔ اور یہ خیال کرنے والے یہودیوں اور عیسائیوں، سن لو یبین لکم علی فترہ، مجھے رب ہونے کی قسم ہے اس کے بعد میرا کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی بہار لے کے آنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، اندھیرا تاریکی تمہارا مقدر بن جائے گی، شرک کی دلدل سے دنیا کے اندر تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ اس لیے میں تمہیں بار بار کہتا ہوں یہودیوں، بے قدرے لوگوں، تانوں قدر نہیں رسولاں دا، اس واسطے تساں بڑے بڑے رسولاں دیاں بے قدریاں کیتیاں نے، کنہاں نوں پتھر مار کے بے قدریاں کردے رہ گئے ہو، کنہاں نوں شہید کر کے بے قدریاں کردے رہ گئے ہو، کدے نہ حق قتل کر کے بے قدریاں کردے رہ گئے ہو۔ او بے قدرے یہودیو، او بے قدرے عیسائیو، سن لو ہن میرا رسول او پہ آندا ہے جے اندر قدر موجود ہے، ہن او رسول پہ آندا ہے جڑا عزتاں دے تاج لے کے پہ آندا ہے۔ ہن تا او رسول پہ بھیجدا کہ اگر کسے نو قدر ملنی ہے تے اسے رسول دی وجہ دے نال ملنی ہے، عزت ملنی ہے تے اسے پیغمبر دی وجہ دے نال ملنی ہے۔ اگر اس میرے پیغمبر کی جس آدمی نے قدر نہ کی وہ دنیا کا قریشی بھی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا پر قدر اس کی نہیں ہوگی۔ عزت اور قدر، بہار اور رحمت اس آدمی کو نصیب ہوگی جس نے میرے اس آخری بہار رسول کی عزت اور عظمت کا قائل ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یبین لکم علی فترہ، جو میرا رسول آخری آیا ہے، بہار کا پیغام لے کے آیا، کائنات والو سن لو، یہ آخری پیغام لے کے آیا ہے، آخری اعلان لے کے آیا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی اعلان ہوگا، نہ اس جیسا کوئی جوان ہوگا، نہ اس جیسا کوئی قرآن ہوگا۔ قرآن آیا تو آخری بن کے، جوان آیا تو آخری بن کے، کلام آیا تو آخری بن کے، اعلان آیا تو آخری
بن کے، بہار آئی تو آخر کے اندر، عزت آئی تو آخر کے اندر، قدر آئی تو اخیر کے اندر. اس لیے کائنات والو یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ایسا پیغمبر میں نے بھیجا ہے جو تمام پیغمبروں کا بھی پیغمبر بن کے آیا، تمام رسولوں کا بھی رسول بن کے آیا. ایسا رسول جو تمام رسولوں کی رسالت کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا اور اپنی رسالت کو آخری رسالت منوانے کے لیے آیا. یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تکونوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. شاید کل تم یہ نہ کہنا کہ یہ پیغمبر دنیا سے چلا جائے اور تم انتظار کرتے رہو کہ دوسرا آئے گا. نہ اس کے بعد کوئی نذیر اور بشیر نہیں آئے گا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، میرا بشیر بھی آ گیا، میرا بشیر بھی. او جڑا جنت دیاں خوشخبریاں زمین تے بیٹھ کے دے انہوں بشیر آکھ دین، انہوں کیا آکھ دین؟ بشیر آکھ دین. او جڑا صدیق سینے نال لگے محمد کریم انہوں آکھے ابو بکر فی الجنہ، عمر فاروق سینے نال لگے محمد پاک انہوں زمین تے آکھے عمر فی الجنہ. عثمان رشتہ داریاں نو چھوڑ کے سینے نال لگے پیغمبر آکھے عثمان فی الجنہ. علی بچپن دے اندر 10 سال دا کھیڈدا ہویا بچہ آوے محمد دے سینے نال لگے تے اللہ دا رسول آکھے علی فی الجنہ. اس واسطے میرا بشیر بھی آ گیا ہے، میرا نذیر بھی آ گیا ہے. ہن اس تو بعد نہ کوئی بشیر دی انتظار کرنی ہے، نہ کسے نذیر دی انتظار کرنی ہے، تے نہ کسے مرزے کانے دی انتظار کرنی ہے. یہ بھی پتہ لگ گیا نا. بعض لوگ آخدن کہ بادشاہ ساڈے علاقے چ مرزائی آ گئے. کیا آ گئے؟ یہ نہیں آخنا چاہیے، انج آخنا چاہیے ساڈے علاقے مرد آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ مرزائی. یہ مطلب ہے مرض آئی. ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے، ایک بیماری ہے مرزائی. یہ مذہب اور دین نہیں ہے. جو میرے محمد کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ دین کب بن سکتا ہے؟ دین تو تب بنتا ہے جب کوئی بل بل کرتا ہوا آئے اور محمد کی غلامی کے اندر اپنا دامن بھر کے لے جائے، اسے دین کہا جاتا ہے. اور جو کانا دجال کہے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں، اللہ تو اعلان کر کے کہتے ہو یہودیو عیسائیو سن لو، اس رسول کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر. میں رسول تو ہزاروں بھیج سکتا ہوں لیکن اس جیسا رسول میں نے بھیجنا نہیں ہے. جب اس جیسا میری دکان میں نہیں ہے، اس جیسا میں غفار کے مکان میں نہیں ہے. میں اللہ کریم نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی رسول ہے تو میرے رسول کی توہین بنتی ہے، میرے پیغمبر کی گستاخی ہوتی ہے. اس لیے میں ساری دنیا کو توڑ پھوڑ تو کر سکتا ہوں لیکن محمد کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہونے دوں گا. اس لیے کائنات والو میں قادر تو ہوں کہ ہزاروں رسول بھیج سکتا ہوں، لیکن اس رسول کو میں نے آخری رسول اس لیے بنایا کہ اس جیسی بہار دنیا میں اور کوئی نہیں لے آ سکتا. اس لیے یہ میری بہار آخر کے اندر بن کے آئی ہے. اگر جس آدمی نے اس بہار کا انکار کیا وہ ساری زندگی میں خزاں میں ترستا رہے گا، ساری زندگی بہار کا منہ نہیں دیکھ سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کائنات والے ہو میرا محمد بہار بن کے آیا. انسانوں کے لیے تو بہار بن کے آیا، جنات کے لیے بہار بن کے آیا، حجرات کے لیے بہار بن کے آیا، درختوں کے لیے بہار بن کے آیا، جنات و انسان کے لیے بہار بن کے آیا. اس لیے جہاں جہاں میرے محمد کے قدم لگتے جائیں گے وہاں بہار ہی بہار ہوگی. اگر مدینے میں آیا تو بہار ہے، مکے میں آیا تو بہار ہے، طائف کے بازار میں آیا تو بہار ہے، حنین کے میدان میں آیا تو بہار ہے، بدر کے زمانے کے اندر آیا تو بہار ہے، احد کے میدان میں آیا تو بہار ہے. اس لیے جو جو اس بہار کے ساتھ لگتا جائے گا اس کی زندگی کے اندر میری
زندگی بہار ہی بہار ہوگی، اس کی زندگی کے اندر کبھی خزاں نہیں آنے دوں گا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں جہاں میرا محمد اپنے قدم رکھ لے وہاں بہار ختم ہی نہیں ہوتی، وہاں بہار ختم ہی نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، نال سجے کندھے دے نال ابو بکر صدیق بھی جا رہے ہیں، دوے کندھے دے نال حضرت فاروق اعظم بھی جا رہے ہیں، نال عثمان غنی بھی جا رہے ہیں، نال عثمان غنی بھی جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے چلتے اپنے یاراں دے نال چلدے جا رہے ہیں تے احد پہاڑ اتے چڑھ گئے۔ کتھے چڑھ گئے؟ توجہ ہے تساں دی؟ ستے تا نہیں؟ ایک باری آکھو نا سبحان اللہ، سارے نہیں آکھی، جڑے جاگدے پین او آکھن، جڑے ستے نو بے آرام نہ ہوویں، ٹھیک ہے نا؟ احد پہاڑ دے اتے جڑے ویلے چڑھے اللہ دے پاک نبی تے نال یار بھی جا رہے نے، دراما دراما خراما خراما، بہار اندر بہار آئی، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال بڑیاں ٹھاٹھاں دے نال جا رہے ہیں، بڑیاں بہاراں مزاراں بہاراں دے نال جا رہے نے۔ کہڑے ویلے پہاڑ احد دے اتے اللہ دے نبی دے قدم لگن، احد پہاڑ حرکت دے اندر آ گیا ہے، جن زلزلہ آوے تے زمین ہل دیے، ان پہاڑ دے اندر بھی حرکت آ گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے ویلے محسوس کیتا ہے جو میں آیا تے پہاڑ نو حرکت آ گئی ہے، پہاڑ ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، تسلسل پہاڑ دے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے اپنا پاؤں مبارک اپنا پیر مبارک، او پیر مبارک جڑا جتھے لگے تے اتے بہار آ ونجے، او پاؤں مبارک جڑا مکے دی گلی وچ لگے تے اللہ مکے دی زمین دیاں قسماں چا دے، او پیر مبارک پہاڑ دی چوٹی تے پہ مار دین، جڑا پیر مدینے دے اندر آوے او دا نام پہلے یسرب ہوئے تے مدینہ طیبہ اللہ بنا دے، او پیر مبارک ہلا کے اللہ دے پاک رسول پہاڑ دے تے مار کے آدن اسکر ایوہ الجبل، اسکر ایوہ الجبل، او پہاڑا ٹھہر ون ٹھہر ون، کیوں اتنا حرکتہ پیا کر دیں، کیوں اتنا زلزلے دے اندر آ گیا ہے، کیوں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے؟ اسکر ایوہ الجبل، او پہاڑا رک ون ذرا ٹھہر ون ٹھہر ون، کیوں ٹھہر ون؟ آ کے انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، او پہاڑا کیوں حرکت پہ کر دے؟ تینوں پتہ نہیں کہ تیرے اتے اج سید الکونین کھلوتا ہے، اج تینوں پتہ نہیں تیرے اتے صدیق دا وجود کھلوتا ہے، اج تینوں پتہ نہیں تیرے اتے دو شہید کھلوتے ہوئے۔ کتنے شہید؟ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، او پہاڑا تیرے اتے ایک تا نبی دا وجود، دوا صدیق دا وجود، تریے نمبر تے دو شہیداں دا وجود، اجے بھی تو حرکتاں پیا کر دے، جڑے ویلے اللہ دے رسول نے آکھیا جو تیرے اتے کتنے شہید کھلوتے۔ حضرت عمر دے کنا تے آواز پہنچی ہے جو اللہ دے رسول شہیداں دا تذکرہ پہ کر دے، حضرت عمر تا خوشی دے نال اچھل پیا ہے، خوشی دے نال نعرہ مار کے آدا ہے فزت برب الکعبہ انی شہید علی
لسان رسول اللہ۔ او کائنات والے او فزت برب الکعبہ، مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے میں عمر کامیاب ہو گیا۔ میں عمر کے ہو گیا؟ اس تو وڈی بہار کیڑی ہوے کہ یہ زمین تے کھلوتا ہے تے کامیابی دی ٹکٹاں عرش برین تو اللہ نازل پہ کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے او بہار محمد پاک دی آئیے جو زمین تے اعمال دا حساب کتاب ہی نہیں ہویا، موت ہی نہیں آئی، قبر ہی نہیں آئی، حشر ہی نہیں آیا، میزان ہی نہیں آیا، پل صراط ہی نہیں آیا، حساب و کتاب ہی نہیں آیا۔ اللہ فرماندا ہے زمین تے کھلو کے اگلے خوشیاں پہ مناندن کے لوگوں اسی کے ہو گئے۔ آج کوئی میرے وچوں یا تواڈے چوں کوئی دعویٰ کر کے وکھاوے، اللہ فرماندا ہے جے بہار محمد نال تعلق ہوئے سچا پھر زمین پہ لوگاں نو آکھ سکدا ہے کہ میں کہ ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، او لوگوں میں عمر کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ انی شہید علی لسان رسول اللہ، اس واسطے کامیاب ہو گیا جو مینو اس زبان نے شہید آکھ دیتا ہے، جیڑی زبان بولے تے اتو قرآن تولے، جیڑی زبان زمین تے بولے اتو عرش برین تو اللہ اپنیاں تول تولے، قرآن دے حرف بناوے۔ او زبان مینو اج زمین تے پہ آکھ دیے کہ عمر شہید ہونا ہے، عثمان غنی شہید ہونا ہے۔ اج نہ دوواں نو اللہ دے رسول زمین تے خوشخبری سنا دیتی کہ تساں دوویں کیڑی موت مرسو، شہادت دی موت تساں دے اوتے آونی ہے۔ تے جنوں شہادت دی موت دی خوشخبری اللہ دا رسول اپنی زبان نال سنا دے وے، اس تو بڑی کامیابی ہور کیڑی ہونی ہے۔ اس وقت صحابی رسول نعرہ مار کے ایک گل دس کے آدھے لوگوں میں تا لسان رسول دے نال شہید بنن والا۔ اس واسطے دنیا دو ٹکڑے ہو سکدی ہے، نظام زمین آسمان دا عدل بدل ہو سکدا ہے، پر میں عمر نو بغیر شہادت دے دو ہی موت نہیں آ سکدی۔ اے یقین ہے تا رسول دے مصلی تے شہید ہویا کہ نہیں ہویا؟ رسول دے مسجد شہید ہویا ہے، رسول اللہ دے مصلی تے شہید ہویا ہے۔ چونکہ جنوں اللہ دے رسول آکھن تو شہید ہونا ہی اور ہر صورت شہید ہو کے دنیا تو جاسی، دوئی گل دے حق دے اندر نہیں لکھی سکتی۔ اس وقت حضرت عمر نے خوشی دے نال نعرہ مارے، تھوڑی دیر تو بعد پہاڑ نو ویکھے جو حرکت کرنا چھوڑ دیتے سی، سکون تے اطمینان دے اندر آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھی پوچھ دیں یا رسول اللہ ایک ہی جی گل ہے، اسی پہلے اتنے چڑھے تے پہاڑ ہلدا پہ کردا آئی، پہاڑ ہلدا تے جلدا پہ آئی، تے جڑے ویلے تساں پہاڑ نال گل کیتی ہے ایھا الجبل اس کندے نعرے لین، پہاڑ نے اپنی جگہ تے حرکت بند کر دیتی ہے، سکون تے اطمینان دے اندر آ گیا۔ ایک گل ہے، ایک ماجرا ہے، نبی کریم فرمانے نو میرے یارو تانوں پتہ نہیں اج اے پہاڑ ساڈے آون دے نال خوشیاں پیا مناوندا ہے۔ کی پیا مناوندا ہے؟ میں رسول دا جدا قدم لگا ہے پہاڑ وچ وی بہار آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ بہار دی وجہ دے نال پہاڑ جھومدا پیا خوشی دے نال، جھوم جھوم کے تے دوے پہاڑاں نو گلاں پیا دسدا ہے، دوسرے پہاڑاں نو ایک تاں جھومدا پہ مزے پیا لیندا ہے کہ اج میں کتنی خوش نصیب پہاڑ کہ میرے اوتے دو جہان دا سردار کھلوتا ہے، اج میرے اوتے ساری دنیا دی بہار دا مرکز کھلوتا ہے۔ اس واسطے پہاڑ خوشی دے اندر آ کے جھوم رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی پوچھ دن یا رسول اللہ پہاڑ خوشی دے اندر جھومتا رہے پر دوے پہاڑاں نو کے گلاں پیا کردا ہے؟ آکھے دوے پہاڑاں دے اوتے او فخر پیا کردا ہے تے دوے پہاڑاں نو او پہاڑو تواڈے اوتے تا پتھر، تساں دے اوتے پتھر تے میں پہاڑ دے اوتے پیغمبر، میرے اوتے کی شے وے؟ میرے اوتے پیغمبر
کر لو تے دوے نمبر تے آدا ہے او پہاڑو اگر زیادہ خوشی مناؤ تو تواڈے اوتے درخت تواڈے اوتے لگے ہوئے درخت تے میں خوشی مناواں میرے اوتے دو جہاناں دا کھلوتا ہویا بخت کہ کھلوتا ہے بخت کھلا ہے رحمت دا وجود کھلا ہے عزت سے شان دا کرشمہ محمد رسول اللہ میرے اوتے کھلوتا ہے اس واسطے مینوں تواڈے کولوں زیادہ شان تے فضیلت مل گئی ہے دوے نمبر تے تواڈے اوتے مکان تواڈے اوتے کوئی بندہ کے بنا لے سی تواڈے اوتے کوئی بندہ مکان بنا لے چاہے اٹاں تے سونے تے چاندی دے مکان بنا لے تواڈے اوتے مکان میرے اوتے نبی آخر الزمان میرے اوتے کے کھلوتا ہے نبی آخر الزمان تواڈے اوتے چڑے کھلے مکان تے جے دے اوتے مکان ہوے تے جے دے اوتے نبی آخر الزمان ہوے شان دا آپ پتہ کر لو اس واسطے دوے پہاڑاں تے بھی فخر کر کے آدے کہ جیڑی بہار مینوں ملنی ہے او تانوں اج تک نصیب نہیں ہوئی اس واسطے محمد پاک دے آون دے نال اللہ کریم نے درختاں وچ بھی بہار پائی پتھراں دے اندر بھی بہار پائی انساناں دے اندر بھی بہار پائی بہار آئی ہے کہ نہیں آئی ہر شے وچ بہار آندی ہے جے محمد پاک نال بندے نو عشق سچا پیدا ہو ویے حتیٰ کہ جنگ احد دے اندر اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لڑائی دے میدان دے اندر موجود ہیں اس لڑائی تے جنگ دے دوران جڑے ویلے جنگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تے سرد ہو گئی ہے ایک صحابی زخمی حالت دے اندر چور چور ہویا پیا تیر تلواراں دے زخم کھا کے تے جڑے ویلے اپنے وجود نو سمجھدا ہے کہ ہن میری زندگی تے موت دے کشمکش دے حالات پتہ نہیں آندی روح دا پتہ نہیں یار کوئی وسا نہیں جڑے ویلے روح نکل گئی وت سارے مزے تے لطف ختم ہو ونجنے نے بہاراں تے مزے تے آزائشاں ساریاں مک ونجنیاں نے اس وقت صحابی نو جڑے ویلے یقین ہویا کہ یار ہن میری جان بلب ہو گئی پتہ نہیں کیڑے ویلے میں دنیا چھوڑ کے تے اگلے جہان وچ لگا جاواں جڑے ویلے اس نو یقین پیدا ہویا اتنی دیر دے اندر ویکھدا ایک صحابی پانی دا مشکیزہ تے مٹکا لے کے تے زخمی لوگاں نو پلاندا جا رہا ہے صحابی رسول نے دور تو آواز مار کے آکھیا یا ایھا الرجل تعال الیا او پانی پلاون والا ساکیا او مشکیزے کندھے دے اوتے رکھ کے تے زخمی لوگاں دی تیمارداری کرن والا ساکیا ذرا میرے والے پاسے بھی آویا میرے والے پاسے بھی آویا صحابی رسول دے کن تے آواز پہنچی اس محسوس کی تیار دا آخری ٹائم اینو پیاس شدت دی لگی ہونی ہے او تا جلدی جلدی دوڑدیاں مشکیزہ پانی دا لے کے صحابی دے کول چلے گئے جڑے ویلے کول گئے آدھا کے ضرورت ہے اے لے پانی دا پیالہ بھر کے تیرے واسطے لے کے آیا صحابی رسول اشارہ کر کے آدھا یار میں پانی نہیں پیونا چاہتا مینوں پانی دی لوڑ نہیں میں اس واسطے تینوں نہیں بلایا او پانی پیچھا ہٹا کے آدھا تو زخمی ہویا پیا تینوں کوئی دوائی تے پٹی تے مرہم دی لوڑ ہونی ہے میں جلدی جلدی پٹی دا بندوبست کر کے آوا او اشارہ کر کے آدھا نا نا اللہ دا نائی مینوں دوائی دی بھی ضرورت کوئی نہیں مینوں پانی دی ضرورت بھی کوئی نہیں جڑے ویلے صحابی رسول نے گل کیتی ہے او بندہ حیران ہو گیا کہ یار جڑا زخم نال چور ہویا پیا پیاس بھی شدت دی لگی ہوئی ہے پر پانی نہیں پیندا زخم سارے وجود تے لگے ہوئے دوائی بھی نہیں کردا مرہم تے پٹی دا مطالبہ بھی نہیں کردا آخر کار صحابی پوچھدا ہے ماں
حاجتوں کا، یار تو آپ دس تیری کی حاجت ہے، میں وہ پوری کرن واسطے تیار ہاں۔ آخر میری ایک حاجت ہے کہ ہن میری جان نکلن والی ہے، تے میں صحابی دے دل دے اندر ایک آخری خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ جان نکلن تو پہلے ان اکھاں دے نال میں بہار محمد دا دیدار کرنا چاہتا۔ اگر میں اپنی بہار دا آخری دیدار کر لواں تا اس تو وڈی میری خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہونی۔ جڑے ویلے صحابی نے محسوس کیتا ہے کہ یار اے تا دیدار محمد دا مشتاق ہے، اے تا محمد کریم دے حسن نو ویکھن تے بہار نو ویکھن واسطے ترسدا پیا ہے، اسے ٹائم مشکیزہ پانی والا تلے رکھ کے تے اونوں کندھے تے اٹھایا، کتھے اٹھایا؟ اپنے کندھے تے اٹھا کے دوڑدا دوڑدا جا رہا ہے، اس جگہ تے جا رہا ہے، کتھے جا رہا ہے؟ جتھے کون بیٹھا ہوئے ہے۔ تھوڑا جا دعا رخ بھی دس چھوڑا۔ زخمی حالت وچ صحابی چورو چور ہو کے صحابی آکھدا ہے کہ مینوں کتھے لے جاؤ؟ اتھے لے جاؤ جتھے بہار دا مرکز بیٹھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ تے آج دا عاشق کے آکھدا ہے اس عاشق تے اس عاشق کے تھوڑا جا امتیاز کریں، اللہ دا نام مسیح تے بیٹھ کے سچی گل دسی، تھوڑا جا فرق آپ کر لے، میرے کو نہ کراوی جو میرے کو ٹنڈا ہے، میں سخت فرق کر سکتا ہوں، آپ فرق کر کے تے انصاف دی دہلیز تے چڑھ کے فیصلہ کر۔ آج دا عاشق آکھدا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، پہلے بینر لکھے ہوندے ہن، اشتہار لکھے ہوندے ہن، دیواراں تے لکھیا ہوندا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ پہلے اے لفظ لکھ دین کہ سنا ہے، اسوت اعتراض کیتا کہ یار کتھوں سنے آئی؟ کوئی جن دے پتر آواز دیتی ہے، کسی انسان آواز دیتی ہے، قرآن چو آئی ہے، حدیث چو آئی ہے، اے آواز کتھوں آئی ہے جیڑی تو سن لئی ہے؟ اے آواز دیون والے دا وجود تا ہے ہی کوئی نہ، اس واسطے جواب نہیں بن سکیا۔ اس واری جڑا جلوس نکلیا نا اس وچ بینر تے انہاں لکھیا یقیناً، کہ لفظ لکھا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی اجالا ہو جائے یا رسول اللہ۔ اج رسول پاک دا پاکستان دا عاشق پیاد ہے جو میں سن رہی ہے گل، یقین ہے میرا، ایمان ہے میرا، یقین دا مانا ایمان ہوندا ہے، یقین دا مانا پکی گل ہوندا ہے، یقین دا مانا لا شک گل ہوندا ہے کہ یہ گل سچی ہے، یہ گل برحق ہے جو محمد کریم ہر عاشق دے گھر خود جاندے نے، ہر عاشق دے گھر خود جاندے نے۔ او یقین جدو تیرا بن گیا ہے کہ اللہ دا رسول ہر عاشق دے گھر تشریف لے آندا ہے، وقت تینو آکھن دی کیڑی لوڑ ہے کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ تو آپ انہوں آدھا جو میرے گھر بھی اجالا ہو ونجے، وقت معلوم ہوتا ہے جو تو سچا عاشق نہیں، جے سچا ہوئے تا رسول پاک آپے تیرے گھر آ ونجے، نہ تو بلاوے نہ ہاں، جڑا تو دعوتہ پیا دیندا ہے، جڑا تو بلاندا پیا تیرے دل وچ عشق نہیں، اے فسق ہے، اے کیویں اے فسق ہے۔ اس وقت تینوں شک پہ گیا جو میرے گھر تا انہاں آونا کوئی نہیں، آدھے ہمارے گھر بھی، ہاتھ جوڑ کے دے یا رسول اللہ ادھر بھی تشریف لے آوا، میرے گھر بھی اجالا ہو ونجیا۔ او نا مرادا تینوں پتہ کوئی نہیں محمد دے عاشق ہوندے جڑے وطن چھوڑ کے محمد والے پاسے جاندے انہاں نوں محمد نوں نہیں بلاندے، او آپ چلے ویندے ہوندے نے۔ جڑے سچے عاشق ہوندے نے انہاں دا تا اے تقاضا ہوندا ہے یمن چھوڑے کیوں چھوڑے وے یار، آکھے محمد مدینے وچ تے میں بھی مدینے ونجنا ہے، آکھے حجاز چھوڑ کے آیا ہے، شام دا علاقہ کیوں چھوڑ کے آیا ہے، آکھے محمد مدینے وچ تے میں بھی۔ او دس وے روم دا حبشے دا غلاما و بلالا تو کیوں ملک چھوڑ کے آیا ہے، آکھے محمد مدینے وچ تے میں بھی مدینے دے اندر ہونا ہے۔ جڑے سچے عاشق ہوندے او آپ چل کے کتھے جاندے، اتھے جاندن جتھے بہار بیٹھی ہوئے۔ بہار نو بندہ نہیں لے آندا، بہار دے کول بندہ خود جاندا ہے۔ گل چلدی پئی ہے کہ صحابی رسول زخمہ نال چورو چور ہے،
آخری خواہش کر کے آتا ہے کہ یار مینو کتھے لے ونج، رسول کریم دے کول لے ونج، انہاں اکھاں نال آخری دیدار کر لواں، میری خواہش پوری ہو جاسی۔ صحابی رسول نے کندھے تے اٹھا کے دوڑدا جا رہا ہے، جڑے ویلے ویکھیا جو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ کی بلند چوٹی پر بیٹھے ہیں، پاؤں مقدس نبی کریم کے نیچے لٹک رہے ہیں، پاؤں مبارک نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، خود نبی کریم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول نے جلدی جلدی اس صحابی کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے اس جگہ کے اوپر چڑھائی چڑھ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے پہنچ گیا ہے اس جگہ دے اتے جتھے بہار لگی ہوئی ہے محمد دی کچہری دی، بہار لگی ہوئی ہے محمد دے وجود دی، بہار لگی ہوئی ہے نبوت دے مرکز دی۔ اس جگہ تے جڑے ویلے پہنچا ہے توڑ نہیں پہنچا، قدمہ والی جگہ دے اتے ون کے صحابی نو کندھے تو تلے اتار دیندا ہے، جڑے ویلے صحابی نو کندھے تو اتار کے پہاڑ دے اتے بٹھاندا ہے، صحابی رسول نے جلدی جلدی محمد پاک دے قدم مبارک پکڑ لے نے، پیراں تے قدماں نو پکڑ کے اپنے چہرے تے پھیر دے، کتے پھیر دے؟ چہرے دے اوتے پھیر رہے ہیں، چہرے دے نال پھیر کے تے مزے پیا لیندا ہے، قدماں نو اپنے چہرے نال لا کے، اکھاں نو وجود تے صورت محمد دے نال لا کے، پیر چہرے نال پہ لگدے نے تے اکھاں چہرے دے نال پیا لگدیاں نے، اکھاں دی توجہ چہرے والے پاسے تے قدماں دی توجہ چہرے والے پاسے، قدم مبارک چہرے دے نال مس پے ہوندے نے اور نظر مبارک صحابی دی وجود محمد تے صورت محمد نال مس پی ہوندی ہے، مزے پیا لیندا ہے۔ اللہ دے رسول آدن و یارا ایک پیا کردا ہے، پیرانو بار بار مل رہے ہیں اپنے وجود تے چہرے دے نال۔ صحابی عرض کردے یا رسول اللہ دیکھو میری حالت میں زخماں نال چورو چور ہو گئی جنگ دے اندر، مینوں پتہ نہیں کیڑے ویلے میرا ساہ تے روح نکل وئے، اس واسطے میں چاہندا آخری دیدار تساں دا کر کے تے دنیا نو چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی دے اندر آ کے آدے احد دے میدان وچ جنگ لڑن والے میرے یارو، او میرے جانسارو، آؤ جس بندے جنتی دا منہ ویکھنا ہووے، جس بندے نے جنتی دا منہ ویکھنا ہووے، اللہ کریم نے اس بندے نو جنت دیونی ہے، اس دنیا تو جاونا ہے، اے دے روح نکلن دی دیر ہے، اگو جنت وچ داخل ہون دی دیر کوئی نہیں۔ جیڑا میں محمد دی بہار دے نال اتنا عشق تے محبت رکھدا ہووے، اللہ اونوں جہنم کولوں ہمیشہ دور رکھدا ہوندا ہے۔ اللہ میرے عشق بہار دی وجہ دے نال اس بندے دے اوتے جنت واجب کر دیتی ہے۔ او میرے یارو جنتی دا چہرہ ویکھ لو، جنتی دا چہرہ ویکھ لو۔ صحابی رسول دے متعلق جڑے ویلے اعلان کیتا ہے کہ جنتی دا چہرہ ویکھ لو، صحابی نے اپنے چہرے تو نبی دے قدم مبارک اٹھائے تے روح پرواز کر گئی۔ صحابی دی آخری خواہش پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دل وچ تڑپ ہوے تے اللہ پاک تڑپاں نوں انجے ہی ملا دیندا جویں بندے دا جذبہ ہوندا ہے۔ تا اللہ فرماندا ہے میں بندے نال اونج کردا جویں بندہ میرے نال گمان کردا ہوندا ہے، جس طرح بندے دا میرے نال یقین سچا تے صادق ہوندا ہے، انہیں اللہ فرماندا ہے اس سچے تے صادق یقین دی وجہ دے نال میں اس بندے نال شان تے عزت تے تڑپ تے خواہش دا معاملہ بھی اونج کردا ہوندا وا۔ اس واسطے کائنات دے اندر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج تو بعد اگر کسی شخص نو اپنی زندگی تے موت تے حیات تے اول تے آخر تے ظاہر تے باطن دے اندر بہار چاہی دیے، خزاں والے موسم تو بچنا چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر دھوپ نہ ہوئے، میری زندگی چ حرارت تے تپش نہ ہوئے، بلکہ ٹھنڈک ہوئے، سکون ہوئے، راحت ہوئے، عیش ہوئے، میری نشاط ہوئے، اس بندے واسطے ایک ہی اصول مقرر کیتا ہے کہ بہار محمد نال ایمان لے آونا او دا کم او دی زندگی چ بہار پیدا کر دینا۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے نو کائنات والے ہو
آؤ میں تانوں دساں جو میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر میں کتنیاں بہاراں رکھ دتیاں نے. اس بہار دی وجہ دے نال کوئی شے ایسی کوئی نہیں جے دے اندر بہار نہ آئی ہووے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی دے اندر اتنی دیر دے اندر ایک خاتون اٹھ کے کھلو جاندی ہے. یا رسول اللہ اجازت ہووے تا میں تساں واسطے بیٹھنے دا ممبر بنوا لواں لکڑ دا, اس ممبر دے اوتے بیٹھ کے خطبہ دیتا کرو تاکہ مزہ تے سرور آوے. چونکہ اللہ دے پاک رسول جڑے ممبر دے اوتے آسرا لا کے خطبہ دے دے انہاں ایک کھجور دا ایک سکا تنائی خشک تنائی کھجور دا پرانا جیاں تے خشک تنائے جے دے نال ٹیک لا کے آسرا لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. جس وقت اللہ کے رسول کو اس بوڑھی خاتون نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو ممبر بنوا دیتی ہوں عالی شان, میں آپ کو لکڑی کا مزین اور مرکش قسم کا ممبر تیار کروا دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ چلو تیری خواہش ہے تو ممبر تیار کروا کے لے آ. وہ بوڑھی دوڑ کے جاتی ہے مستری کے پاس اور کہتی ہے کہ ایک عالی شان ممبر تیار کر کے دو جس ممبر کے اوپر ساری دنیا کا عالی شان چڑھا ہوا خطبہ دے گا. ممبر بھی عالی شان ہوئے چونکہ او دے اتے کھلوون والا عالی شان ہے, ساری دنیا تو عالی مقام ہے, محترم تے معزز شان ہے. اس وقت مینوں ممبر تیار کر دے. ممبر تیار ہو گیا, دوے جمعے دے اتے ممبر لے کے آ گئی خاتون بوڑھی اما. یا رسول اللہ ہدیہ تے تحفہ قبول کر لو. ممبر رکھیا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں, خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور پرانا جو ممبر تھا اس کو کونے کے اندر رکھ دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, نیا ممبر تیار ہو کے آ گیا ہے. اتنی دیر کے اندر نبی کریم تقریر کر رہے ہیں, اچانک مسجد کے اندر چیخ چیخ کے رونے کی آواز آتی ہے, بلک بلک کے رونے کی آواز آتی ہے. جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اچانک پیچھے ہٹا لیتی ہے, بھوکا بچہ ماں کے دودھ کی خاطر جس طرح روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے, اسی طرح روون دی چلاون دی آواز آئی ہے. اللہ دے نبی نے ادھر ویکھے کہ کون پیا روندا ہے, اس پاسے ویکھے کون پیا روندا ہے. کوئی بندہ تا روندا ہویا نظر نہیں آیا, بندہ تا روندا ہویا نظر نہیں آیا. نبی کریم پوچھ دن یار کون ہے جڑا تساں دے وچوں روندا پیا؟ آکے یا رسول اللہ ساڈے چوں بندہ تا کوئی نہیں روندا. اے ویکھو دیوار دے نال پاسے دے اوتے او ممبر پیا روندا ہے جڑے نو تساں چھوڑ دتا ہے, وہ جڑے ممبر نو پرانا سمجھ کے ہٹا دیتا ہے, اپنے مصلے تو قریب نہیں کرن دیتا. تساں نویں ممبر تے چڑھے ہو تے پرانا ممبر روندا پیا ہے. اتنی دیر دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران جو کیوں پیا روندا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا محمد ممبر تو تھلے اتر, اس نویں ممبر تو لے ول اس خشک تنے نو اپنے سینے نال لا چا جڑے نو چھوڑ دتا ہی, جڑے ممبر نو اپنے کولو جدا چا کیتا ہی, اس ممبر نو اج رونا پیا آندا ہے جو میں تا خشک تنا نہیں لیکن محمد دا وجود میرے نال ٹچ ہوندا ہی تے نریاں بہاراں ہی بہاراں ہوندیاں. اتنی تا سبز کھجور دے تنے وچ بہار نہیں ہوندی جتنا خشک تنے دے اندر محمد دے وجود دے مس ہون دی وجہ دے نال بہار پیدا ہوندی پئی ہے. اس وقت آدا یار جلدی جلدی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف تو اتر کے اس کھجور دے خشک تنے نو سینے نال لایا, جویں ماں بچے نو تھپکیاں دیندی ہے. کہ دیندی ہے؟ تھپکیاں دے کے آدھی جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو. او میرا لالا کیوں روندا ہے, او میرا سلخت جگر میرا سونا پتر کیوں روندا ہے. انجے محمد پاک
چونکہ امت واسطے ماں دی جھولی بھی بن کے آئین تے باپ دی جھولی بھی بن کے آئین. اج میں تینوں دساں جیڑی تیری سکی ماں پیدا کرن والی ماں تینوں 10 مہینے پیٹ چ پا کے بوجھ اٹھاون والی ماں او پیار تیرے نال اتنا نہیں کر سکدی جتنا میرا محمد کریم اپنے امتی دے نال پیار تے شفقت کردا ہوندا ہے. چونکہ اللہ کریم فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ساریا رحمتاں دا مرکز محمد دا وجود ہے. تیری ماں بھی تیرے واسطے رحمت, تیرا باپ بھی تیرے واسطے رحمت, تیرا بادشاہ بھی تیرے واسطے رحمت, تیرا ملک بھی تیرے واسطے رحمت, تیرا وطن بھی تیرے واسطے رحمت ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے پر جیڑی رحمت میرے محمد دی جھولی وچ تینوں ہور پاسے نہیں مل سکدی. جڑے ویلے منبر نوں سینے دے نال لایا تھپکیاں دے کے آدھے چپ کر سکون کر سکون کر, اس منبر نے رونا بند کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے یار اے میری جدائی دی وجہ دے نال پیا روندا ہے, اس واسطے اس منبر نو مسجد تو باہر نہیں سٹنا, اس نو ضائع نہیں کرنا. میرے بغیر نہ تے روندیاں روندیاں چپ ہی نہ کرسی. انج کرو جڑے منبر تے میں چڑھ کے کھلوندا اس منبر تلے دی قبر بناؤ, اس دی کے بناؤ قبر بنا کے اینو تلے دفن کرو تے میں محمد تے قدم رکھ کے کھلوساں, میں پیغمبر قدم رکھ کے کھلوسا. چونکہ میں محمد دی بہار تو بغیر اے دے وچ خزاں وے, اس وچ کے وے خزاں ہے. اس واسطے اے دے وچ بہار تا پیدا ہونی ہے جو میں محمد دے قدماں دے نال ٹچ رہے ونجے. اللہ فرماندا ہے جے وجود محمد نال درخت لگ ونجے تا اونوں بھی بہاراں مل ویندیاں نے. جے انسان محمد نال ٹچ ہوے تے اونوں کنجے بہار نہیں مل سکدی. پر قدر ہونی چاہیے دل وچ اس بہار دی کہ ہونی چاہیے. قدر پھلاں دی بل بل جانے, قدر پھلاں دی بے قدریاں نو کے پتا جو باغ وچ لگے ہوئے پھل دی کے قیمت ہے. تو تا پیرا تلے انہوں رگڑ کے مسل دینا ہے. پر اس بلبل کو من کے پوچھو جیڑی باغ دیا خوشبوواں دے اندر زندگی پہ گزار دیے, اس باغ دے پھلاں دے ہلے تے عطر پھلیل پی سنگ دیے. او کے آنکھ دیے قدر پھلاں دی بلبل جانے جیڑی وچ باغاں دے رہندی, جیڑی وچ باغاں دے رہندی. قدر پھلاں دی بلبل جانے جڑی وچ باغاں دے راندی. قدر پھلاں دی اے گد کی جانے مردے کھاون والی. محمد پاک دے قدر دا تینوں پتہ جو کوئی نہیں. او مردیاں نو بلاون والےا, قبراں دیاں مٹیاں چٹن والےا, پتھر مزاراں نو چا کے تے اپنے وجود نال ملن والےا, خاک شفا سمجھن والےا. تینوں پتہ جو کوئی نہیں جو محمد دا قدر اللہ کتنا بڑا ہے. اس واسطے کدے مٹیاں چٹدا ہے, کدے گھوڑے دے اگے سر نواندا ہے, کدے جھنڈی اگے سر نواندا ہے, کدے کنڈی تے پیر فقیر دے تویزاں نو گلے دے نال لٹکا لیندا ہے. تینوں اللہ سچے تے یقین نہیں ہوندا, تینوں جھوٹے پیر دیاں جھوٹیاں تاریراں تے یقین ہوندا ہے. اگر محمد دے نال تینوں یقین ہویا تاں وڈے وڈے پیراں دے تویزاں نو پیچھے ہٹا دیویں, پر محمد امیر تے پیر نو کدے نہ چھوڑیا. اس واسطے قدر پھلاں دی بلبل جانے جڑی وچ باغاں دے رہندی. قدر پھلاں دی اے گد کی جانے مردے کھاون والی. قدر نبی دی جانن والے, قدر نبی دی قدر نبی دی اے کی جانے دنیا دار کمینہ. قدر نبی دی جانن والا ستے شہر مدینے. قدر نبی دی کیتی اج تک نال ستا ہے, قدر نبی دی کیتی قیامت تک نال ستا ہے. ابو بکر نال ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر پٹن والا پیٹ پیٹ کے مر گیا پر او نکھڑے. اللہ فرماتا ہے تیرا سینہ تے تیرا ہاتھ آپس وچ نکھڑ گیا, تیرا وجود تے زبان نکھڑ گیا ہے, تیرا جسم تے جان نکھڑ گیا ہے. پر محمد پاک دی قدر کرن والے سارے جہان تو نکھڑ گئے, پر محمد تو کدے نکھڑے کوئی نہیں. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تہانوں اللہ دے پاک رسول دی سیرت دے مطابق صحیح زندگی گزارنے دی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
آج مغرب کی نماز اپنی سیرت طیبہ کے اندر امت اور قوم کو یہ سبق سکھلایا ہے کہ کائنات والوں، میری سیرت کو اپنانے کے لیے اگر تمہیں دکھ اور تکلیف ہے، وہ دکھ اور تکلیف کو سہ لینا، لیکن میری سیرت سے الگ نہیں رہنا، میری سیرت اور کردار پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ آپ حضرات نے پورے ذوق اور محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا، آپ کا بیٹھنا یہ فضول نہیں ہے، بلکہ آپ کا بیٹھنا مسجد کے اندر اور قرآن و سنت کا واعظ سننا یہ فضول نہیں، بلکہ یہ اصول ہے آپ کی زندگی کا۔ چونکہ مومن آدمی اس کی دل لگی، اس کی محبت کی جگہ، اس کی جائے قرار اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ مومن آدمی کا دل کہاں لگتا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن آدمی مسجد کے اندر جب آتا ہے تو ایسے ہی خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے دل کے اندر سکون اور سرور آتا ہے، جیسے وہ بندہ جس طرح مچھلی سمندر سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے، لیکن جب دوبارہ اسے سمندر کی لہروں کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ مچھلی سکون اور سرور محسوس کرتی ہے۔ مومن آدمی اگر مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کا سکون بحال ہو جاتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر بے چینی سی ثابت ہو جاتی ہے، اسے سکون اور اطمینان جو مسجد میں ملتا ہے وہ باہر بازار میں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں دنیا کے اندر بازار بدترین جگہ کا نام ہے اور مساجد احب البلاد، یعنی وہ جگہ ہے جو اللہ کی نظر کے اندر پسندیدہ جگہ ہے۔ مساجد کس کی پسند ہے؟ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری پسندیدہ جگہ پر آ کے بیٹھتا ہے، جس طرح وہ جگہ مجھے پسند ہوتی ہے، اس پسند والی جگہ پر بیٹھنے والا بندہ بھی مجھے پسند ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی پسندیدہ جگہ پر بیٹھنے والا اور اس نبی کا تذکرہ کرے جو نبی اللہ کو پسند ہے، اس پیغمبر کا ذکر کرے جس پیغمبر کا ذکر خود رحمان کرائے، جس پیغمبر کا ذکر خود قرآن کرے، جس پیغمبر کا ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے پاک پیغمبر کے ذکر کے اندر مشغول ہو، حمد و ثنا اور تعریف کے اندر مشغول ہو۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وفات رسول کے بعد کئی سال گزرتے ہیں اور کہتا ہے انس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے کہ یا صدیق، آپ خلیفۃ المومنین والمسلمین ہیں، پیغمبر کو عرصہ دراز گزر چکا ہے، ہم سے جدا ہو چکا ہے، ان کی وفات کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات نہ ہونا یہ دل کے اندر اداسی ہے اور دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ذوق ہے، محبت ہے کہ پیغمبر کی یاد کسی طریقے سے دوبارہ یاد ہو جائے اور تذکرہ ہو جائے ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تاکہ دلوں کا سکون دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں انس، اگر آپ نے محبت کا دروازہ کھولا ہے تو پھر کچھ کہہ دو، پھر پیغمبر کے ذکر کے متعلق کچھ کہہ دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق براجمان ہے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت انس سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کروں تاکہ دلوں کے اندر یاد محمد تازہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے لولا ازا اللہ ارزن باحمدا، لولا ازا اللہ ارزن باحمدا فسبیل عرفان النبیین ما وجدا۔ او لوگو
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا تاج پہن کے زمین پر نہ آتے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا آج تک جتنے نبی اور رسول گزر چکے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے گزر چکے ہیں، آج تک اس کسی پیغمبر کا تعارف کسی کے پاس نہ ہوتا۔ کون جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، داؤد علیہ السلام کون تھے؟ اگر یوسف کی کہانی کا پتہ لگے تو ان کے آنے کی وجہ سے لگا ہے، اگر یعقوب علیہ السلام کے غم اور فراق کا پتہ لگے تو ان کے آنے کی وجہ سے لگا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت اور پیار اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے سامنے تعریف کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کی کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے یہ شان عطا کیا ہے کہ جو ہی وہ دنیا پر تشریف لائے ہیں ہر پیغمبر کی مصدق لما بین معکم، ان کو اللہ کریم نے یہ شان دیا ہے کہ جتنے سابقہ پیغمبر